فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ بندہ پریشان ہو درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ کوئی چیز بندے کو بھول گئی ہے فوراً پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی تکلیف پہنچی ہے تو فوراً پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غصہ آیا ہے فوراً پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ کریں گے۔ اور جس طرح فضائل ہیں درود شریف پڑھنے پر، اسی طرح درود شریف نہ پڑھنے پر وعیدیں بھی ہیں۔ ایک حدیث مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے قدم پر پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر قدم رکھا کہا آمین، تیسرے پر قدم رکھا کہا آمین۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ عجیب معاملہ دیکھا آپ سے، کوئی دعا نہیں، کوئی بد دعا نہیں، آپ آمین کہی جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ کیا مطلب تھا کہ اللہ کی مغفرت کے اتنے بہانے ہونے کے باوجود وہ ایسا بدبخت انسان نکلا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت نہیں کی۔ فرمایا کہ جو افطار سے پہلے دعا کرے گا اس کے گناہ معاف، اس کی دعا قبول۔ جو کسی کو روزہ افطار کر دے گا پورے روزے کا ثواب اسے ملے گا، بہانے پر۔ اور جو آدمی رمضان میں من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے جس نے قیام کیا، اس سے تراویح مراد ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جس نے رمضان میں لیلۃ القدر میں عبادت کی، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ من صام رمضان ایمان واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کے لیے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ بہانے اللہ رب العزت کے، لیکن وہ ایسا بدبخت انسان نکلا کہ اس نے اللہ رب العزت کے مغفرت کے بہانوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یقیناً دنیا میں پیسے کمانے کے صرف بہانے ہونا کہ یہ بہانہ کرو تو اتنے پیسے ملیں گے، تو جو بندہ نہ کمائے ہم کہتے ہیں بڑا بیوقوف انسان ہے یہ۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام دعا دے رہے ہیں کہ ایسا سست انسان وہ نکلا کہ پورا دن اس نے دنیا کے کام کیے، جب تراویح کا وقت آیا کہا میری ٹانگوں میں درد ہے، میرے جسم میں درد ہے، میں نے تو کاروبار کرنا ہے، میں تو مزدور بننا ہوں، اور پورا دن مزدوری کے لیے اس نے کام کیا۔ یعنی حیرانگی کی بات ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہوا نہیں جا رہا، دنیا کے لیے ایمان کی کمزوری۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہ تو بات ہے، رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا، اس نے مغفرت نہیں کروائی تو وہ یقیناً ہلاک ہونے کے ہی لائق ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، باوجود آپ کے امت پر شفیق اور مہربان ہونے کے۔ دوسری بد دعا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے زندگی میں اس کے والدین آئیں، ایک یا دو، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ آپ نے کہا آمین، کہ والدین کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بہانے رکھے ہیں۔ جو بچہ والدین کو خوش ہو کر ایک نگاہ دیکھے گا مقبول حاجی عمرے کا ثواب ملے گا، یہ بہانہ ہے کہ جو آدمی والدین کی خدمت کرے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے بچے کو جنت عطا کریں گے۔ والدین کی خدمت کرے گا، والدین دعا کریں گے، اللہ رب العزت کے ہاں والدین کی دعا عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیں گے، اسے معاف کر دیں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ اویس کرنی رحمہ اللہ تابعی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے ایمان کی حالت میں، صرف آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکے، کس لیے کہ یہ ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ انہوں نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میری والدہ ہے تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں اپنی والدہ کو چھوڑ کے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی خدمت کرو۔ کیا کہا؟ نہیں، یہ نہیں کہا کہ تو بھائی میں ابھی آ جا میرے پاس، میں صحابیت کا شرف تجھے مل جائے گا، دنیا کا سب سے بلند ترین شرف ہے۔ تو کہا نہیں، خدمت کرو آپ نے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وصیت بھی ہے نا، نصیحت بھی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اویس قرن قبیلے کا آدمی ہے، یمن سے آئے گا تو اسے دعا کرنا، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ کیوں قبول کرتا ہے؟ والدہ کی خدمت کی وجہ سے اتنا مقام اللہ نے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یا باری تعالیٰ، کیونکہ کلیم اللہ تھے، یا باری تعالیٰ میرا ساتھی جنت میں کون ہے، ہمسایہ کون ہے؟ آپ نے کہا فلانا کسائی ہے۔ تو یہ گئے کسائی کے پاس، بات کیا نکلی کہ وہ والدہ کی خدمت کرتا تھا، والدہ نے خوش ہو کے اسے دعا دی کہ جا تجھے اللہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ دیکھو بھائی کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زندگی میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، فرمایا وہ ہلاک ہونے کے ہی لائق ہے بندہ۔ کیوں؟ قرآن میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ ہوتا ہے نا، فیصلہ، اور یہ فیصلہ کر لیے یہ ہو کر رہے گا۔ کل کی پاکستان صوبہ پنجاب کے اندر 144 نافذ ہے، اب فیصلہ کر لیے گورنمنٹ نے، اب جو بات نکلے گا ان پر لگ رہی ہے۔ کتنے بچے ہیں مستقبل، اس پر آخر میں بات کروں گا تھوڑی، کتنے بچے ان کا مستقبل برباد ہو رہا ہے، لیکن والدین کو چاہیے حفاظت کرے۔ فیصلہ جو ہو جاتا ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا عبادت صرف کس کی؟ بولیں جی کس کی؟ اللہ کی۔ دوسرا اللہ نے اپنی عبادت، اللہ رب العزت کی عبادت انسان کے معراج ہے، انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی کی، اسی کے دنیا میں آنے کا انسان کا مقصد ہی یہ ہے۔ اللہ نے کہا میری عبادت یہ میں نے فیصلہ کر لیا۔ دوسرا فیصلہ کیا کر لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی بات اللہ نے محدود کر دی، آگے والدین کا ذکر آ رہا ہے، صرف یہ کہہ دیا اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت صرف اللہ کی، تفصیل نہیں بیان کی، اوروں کو شرک نہیں بنانا میری ذات کے اندر، میری صفات کے اندر، اللہ نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ آگے اللہ نے والدین کا ذکر کیا اسی بات کے ساتھ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے اس چھوٹے سے اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے مزید تفصیل بیان کی ہے۔ کیا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تمہیں اف کہنے کا بھی اختیار نہیں ہے اپنے والدین کے سامنے، تمہیں اف کہنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ تم تھکے ہوئے باہر سے آئے اور کام کاج کر کے آئے، ہمت نہیں، والدین نے کہا بیٹا مجھے پانی پلا دو، اور تمہیں ناگواری کی عادت کہتا نہ ہو میں تو بھی کام سے آیا ہوں، فرمایا یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں والدین کے سامنے تمہیں۔ ولا تنہرہما، کہا جھڑکنا بھی نہیں ہے انہیں، بڑھاپے کے اندر والدین وہ ایک ایک بات کو بار بار بھی دہراتے ہیں، بیٹا یہ کام کرو، اب بچہ تھوڑا سا اس نے اس کام میں دیر کر دی ہے، بڑھاپے میں برداشت کم ہو جاتی ہے، پھر والد یا والدہ بات کو دہراتی ہے بیٹا یہ کام کرو، اور پھر وہ کر تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کام میں تھوڑی سی دیر لگے گی، اور میرے لیے چائے بنا دو۔ اب بیٹی یا بیٹا چائے بنانے کے لیے بھائی وہ گیس کا مسئلہ، وہ آگ کا مسئلہ، وہ جلانا، وہ سارا نظام، دیر تو لگے گی، لیکن بوڑھا ہونے کی حالت کی وجہ سے بار بار تقاضا کر رہے ہیں جلدی کرو اتنی دیر لگا دی ہے، جلدی کرو اتنی دیر لگا دی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نہ ان کو یہ بھی نہیں کہنا کر تو رہا ہوں، کیا یہ بھی نہیں کہنا کر تو رہا ہوں، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ بلا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عاجزی سے بات کرنی ہے ان کے سامنے، بالکل نرم لہجہ اختیار کرنا ہے۔ تو بھائی یہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعہ ہی ہلاک ہونے کے لائق ہے وہ بندہ جو اپنی والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ بہت سارے واقعات پھر کبھی انشاءاللہ۔ تیسری بد دعا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام آئے، آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ اس پر درود نہ پڑے۔
وہ اس پر درود نہ پڑے، آپ نے کہا آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو آدمی اگر یاد رکھے نا، کتنی دعائیں کی انہوں نے، ورنہ ہم تو دنیا میں بھی ہوتے ہی نہ۔ ہم سے پہلے پتہ نہیں ہمارا ابا و اجداد پر کوئی عذاب آتا، اللہ ان کو ختم کر دیتا۔ آج ہم بچے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے احسانات کی وجہ سے۔ تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پوری رات عبادت کے اندر گزار دیتے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، آپ نے ایک رات گزار دی ایک آیت پڑھتے ہوئے، روئی جا رہے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، عزت والا، حکمت والا ہے تو ایک رات آپ نے اسی آیت کو پڑھتے ہوئے گزار دی، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ اس میں امت کا تذکرہ ہے، کیا تھا؟ یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ بندہ بھلا اپنے چیز کا بڑا خیال کرتا ہے، یا اللہ تو انہیں تکلیف نہ دینا، تو یہ ہے۔ اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کریں، کوئی موقع نہ جانے دیں، اس سے ہمارا کچھ نہیں ہوگا، کوئی زور ہمارا نہیں لگے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر جتنا کثرت سے درود پڑے گا اتنا ہی قیامت کے دن شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، تو کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ آدمی، کہ یا رسول اللہ کون آدمی بخیل ہے؟ فرمایا جس پر میرے ساتھ میرا نام آئے وہ درود نہ پڑے۔ ایک جگہ تک آپ نے کہا یار کہ جانتے ہو سب سے بخیل آدمی کون ہے؟ یا رسول اللہ جو اللہ کے راہ مال خرچ نہ کرے، بڑا مالدار ہے نہیں خرچ کر رہا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے وہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہم اس کی کثرت کریں، اور میں مختصر چیزیں دہراتا ہوں۔ ایک، پہلا مقام درود شریف پڑھنے کا اذان کے بعد درود پڑھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کے حضور وسیلے کی دعا کرنا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، انہیں وسیلہ عطا فرما، فضیلت عطا فرما، وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، انہیں مقام محمود عطا فرما جس کا یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اور درود شریف پڑھے۔ اور یہ بتایا تھا کہ ایک اذان اپنی مسجد کی یا کوئی پہلی اذان اس پر درود پڑھ لے، سنت بری ہو جائے گی۔ نمبر 2، جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے درود شریف پڑھنے کا، اور پوری توجہ کے ساتھ درود پڑھنا۔ بعض حضرات نے عصر سے مغرب، بعد نے جمعہ سے مغرب باتیں کرنے جائز نہیں لکھا، کہا مکروہ ہے باتیں کرنا، صرف حق یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، اگر میری قبر پر پڑے گا، جو میری قبر پر پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ تو بھائی اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا، اور جمعے کے دن کثرت سے اہتمام کرنا۔ اور نمبر 3، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو آدمی دعا کے اندر اللہ رب العزت پر حمد و ثنا اور درود پڑھتا ہے وہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ ایسی سمجھ لیں کہ اس کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اس کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں، درود شریف جائے گا اوپر، دعا بھی چلی جائے گی ساتھ، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا۔ اور نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھنا، یہ بات پہلے ہو چکی ہے، جب بھی نام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ حق ہے۔ اور نمبر 5، جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، احادیث میں آتا ہے جس مجلس میں اللہ پر اللہ کی حمد و ثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور وبال کا سبب بنے گی۔ اس لیے مجلسوں کا حق ادا کرو۔ کیا حق ہے؟ اس میں اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو بھئی اس کا بھی ہم اہتمام کر لیں۔ اور میں نے کچھ واقعات سنائے تھے عربوں کے، یاد ہے کچھ واقعات کہ وہ ان کے اندر کھڑا ہو کے ایک آدمی جب بھی کوئی ان کی، چاہے کوئی پریا بیٹھی ہو، کوئی شادی کا موقع ہو، کوئی مجلس ہو،
ان میں کوئی بھی بات کرنے والا وہ کھڑا ہو کے سب سے پہلے یہ کہتا ہے صلو علی الحبیب. کیا مطلب؟ کہ اپنے حبیب پر درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اور نمبر 6، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تو یہ صاد لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں. یہ غلط ہے، سنت نہیں. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، پورا لکھنا چاہیے درود. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی علامت ہے. میں نے ایک بات کی تھی پچھلے جمعے کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حلف نامہ ہے. وفاداری کا حلف نامہ ہے. میں حیران ہو گیا ایک بات پڑھ کے، عجیب بات ہے، آپ کو بڑی عجیب لگے گی. ایک آدمی نے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں انڈیا کا یا ہندوستان کا واقعہ کہاں کا، کسی نے خط لکھا کہ حضرت میں ایسی جگہ میں، ایسے گاؤں میں رہتا ہوں، جیسے آپ دیکھ لیں ہمارا سندھ ہے یا بلوچستان ہے، ایسی جگہ ہیں. ہم ایک جگہ ہماری تشکیل ہوئی، تقریباً 8-9 گھنٹے ہم سفر کر کے وہاں پہنچے شہر سے. ہم حیران ہو گئے کہ بھائی شہر بھی ان کا ہمارے علی پور چھٹا سے بھی چھوٹا ہے جو ضلع تھا ان کا، اتنی دور لوگ کیسے جاتے ہیں؟ اور ان کے پاس ان کو سکھانے والا دین کہاں سے کون آئے، جبکہ وہ شہر کی زندگی کو جانتے ہی نہیں ہے، اتنے سادے وہ لوگ ہیں. تو کسی نے لکھا کہ حضرت میں ایسی جگہ میں رہتا ہوں تو مجھے کوئی دین سکھانے والا نہیں ملتا. میں آپ سے خط و کتابت کے ذریعے، کوئی لوگ جاتے ہیں، کب جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے مہینوں کے بعد کوئی آدمی یہاں سے گزرتا جاتا ہے شہر میں، ہم کوئی خط لکھ کر بھیج دیتے ہیں. میرا گھر اور میری زمینیں وہی ایسی جگہ ہیں، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں ہمیں دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے. میرے لیے کیا حکم ہے؟ ان اللہ والوں نے بھیجا لکھ کر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کیا کرو، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. اس سے پھر فرمایا کہ جی ایسی جگہ اگر آدمی ہو وہاں اس کو کوئی دین سکھانے والا نہ ہو تو اس کو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. اچھا جی، نمبر 7، صفا مروہ کی سعی کے دوران فرمایا درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. اور نمبر 8، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طہر پر جائیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اور لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا عبادات کریں وہاں جا کے. جب آدمی مدینہ میں جائے تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے ایک طرف ہو کے یکسوئی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو تصور میں، خیالات میں لا کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر آپ پر درود پڑھے. یقیناً آپ دیکھنا کہ دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چشمے کیسے پھوٹتے ہیں. اور یہاں بھی اگر آدمی ایک طرف ہو گئے اس طریقے پر یکسو ہو کے، یکسوئی میں جو عبادت کی لذت اور مزہ اور جو قرب اور جو درجات کی بلندی اور جو سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے نا، جو وہ مجموع کے اندر حاصل نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اچھا جی، نمبر 9، جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد، پہلی بار حمد و ثنا، دوسری کے بعد درود شریف پڑھنا. اللہ نماز والا درود شریف پڑھتے ہیں. علماء نے اس کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کے ذریعے سے بر صغیر میں یہ قرآن و حدیث کا سلسلہ آیا ہے، تو جو یہاں کے سب کے استاد ہیں، جتنے بھی آپ کو فرقے نظر آ رہے ہیں سب کے استاد وہی ہیں، مولانا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد درود اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہ بندہ ابھی قبر میں جا رہا ہے، اس سے منکر نکیر سوال کریں گے بھائی تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے. اس لیے درود شریف پڑھا جاتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جواب دینا جب ان کے بارے میں پوچھیں اس کے لیے آسان ہو جائے. تو بھائی اس لیے توجہ کے ساتھ ہم درود شریف پڑھا کریں اور دعائیں دہراتے بھی رہیں. یہ ہمارے نمازی ہیں ان کے جو پوتے بھی فوت ہوئے ہیں، بھائی فہد کا بیٹا بہت ہوا تھا، میں جنازے پر گیا تو میں نے وہ دعا پڑھی نابالغ بچے کی، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا.
میرے دل میں خیال آیا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ عام طور لوگ بڑوں کا جنازہ پڑھتے ہیں وہی دعا اللہم اغفر لحینا پڑھتے ہیں، لیکن سنت سے چھوٹے بچے پر دعا پڑھنا یہ ہے، اور چھوٹی بچی پر دعا پڑھنا تھوڑی سی مختلف ہے، ہمیں دعاؤں کو بھی دہراتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اور نمبر 10، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پڑھی میں نے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10واں مقام ہے درود پڑھنے کا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے اور ساتھ اپنے اوپر درود بھی پڑھا کرتے تھے۔ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، علماء نے وجہ لکھی ہے، جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے دعا پڑھ کے تو جسم کی پاکیزگی، جسم تو ویسے ہی پاک ہے، مسلمان تو ویسے ہی پاک ہے، لیکن حکماً پاک ہونے کے لیے تو وہ وضو کرتا ہے جسم کے لیے، اور فرمایا روح کی پاکیزگی کے لیے درود شریف ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا کوئی بھی درود پڑھ دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ دے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی روح کو بھی پاک کریں گے، وضو کرے گا تو بدن بھی پاک ہوگا۔ تو بھائی اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اور آخری مقام، جب اتحیات بیٹھے، جو اتحیات میں پتہ ہے آپ کو ہم 2 مرتبہ درود پڑھتے ہیں جی، اتحیات میں ہم اپنے اوپر 2 مرتبہ اپنے اوپر بھی درود پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ ایک تو درود وہ ہے جو سارے پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، تشہد کے بعد۔ تشہد میں زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی تمام باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی جی، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ آگے کیا ہے؟ السلام علینا، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک تمام بندوں پر سلامتی ہو۔ کیا مطلب؟ ہم اپنے اوپر بھی سلامتی کر رہے ہیں نماز کے اندر۔ اور آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے پھر کس کا تذکرہ ہے؟ واشہد ان محمد رسول اللہ، آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے کس کا تذکرہ ہے درود شریف میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتحیات کے اندر زیادہ ذکر کس کا پھر آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا نا، اس لیے اس میں ہم اپنے اوپر بھی درود پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو بھائی ہم درود شریف پڑھنے کا ہم اہتمام کیا کریں۔ یہ میں نے چند مقامات، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، لیکن جو میں نے مطالعہ کیا، جو میرے سامنے آئے، میں نے کو نوٹ کیا اور آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کہا سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔